المطهرين عن الرجس بنص القرآن. أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات. باردین صلوات. صلوات پڑھیں. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے. یہ آیہ مجیدہ اپنے پہلو دامن میں بہت سے علمی نکات لیے ہوئے ہے. اس آیہ مجیدہ میں خالق کائنات اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ کتنی بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس نے ایسا ایک رسول بنایا جس پہ فرقان نازل کیا اور وہ عالمین کے لیے نذیر بن گیا. پیغمبر کے ذریعے سے خلاق کائنات اپنی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک ایسا عظیم رسول بنا کر بھیجا کہ جو تمام عالمین کے لیے نذیر ہے. صرف ایک گاؤں کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کا نذیر ہم نے اسے بنا کے بھیجا. تو خلاق کائنات اس آیت کے ذریعے سے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے. اور اسلام میں مرکزیت بھی توحید کو حاصل ہے. توحید ہی وہ اہم ترین مسئلہ ہے کہ جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اور جس پر اسلام ختم ہوتا ہے. آغاز بھی توحید سے ہے اور انتہائی مقصود بھی توحید ہی ہے اسلام میں، کیونکہ یہ کلیہ اصول ہے کہ جو چیز جس مقام سے شروع ہوگی اس کی انتہا اسی مقام پر کرنا پڑے گی. تو توحید ایک مجمع ہے، اسلام کا مطمع نظر ہے کہ جس طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اسلام. اور اس آیت میں بھی توحید کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا وہ یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے میرے رسول کو پہچان لو. پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے. یوں تو مسئلہ توحید اپنے مقام پر ایک مشکل ترین مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ فلاسفہ نے اس پر اس قدر اصطلاحات ایجاد کر دی اگر کہ وہ یعنی اصطلاحاتی انسان جمع کرنے بیٹھ جائے تو مشکل ترین بات ہے. لیکن قرآن نے اور رہنمایان اسلام نے وہ طریقہ اختیار کیا توحید کو بیان کرنے کا کہ جس سے ہر سطح ذہن کا انسان سمجھ سکے. ہر سطح ذہن کے انسان کے لیے، کیونکہ قرآن صرف فلسفیوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا کہ صرف فلسفی لوگ ہی اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کریں. کیونکہ قرآن ہر سطح ذہن کے انسان کے لیے رہنما اور ہدایت لے کر آیا، اس لیے وہی طریقے اختیار کیے گئے کہ جس کو ہر سطح ذہن کا انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ویسے تو دیکھیے بہت سی اصطلاحات ہیں. پہلے یہ قدیم اور حادث کی اصطلاحات چلتی تھی توحید کو سمجھنے کے لیے کہ تمام کائنات حادث ہے اور ایک وہ قدیم ہے. قدیم وہ کہ جس کی ابتدا اور انتہا کا پتہ معلوم نہ ہو کہ کہاں سے شروع ہوا کہاں تک جائے گا. جس کے لیے تھا اور ہے صادق نہ آ سکے وہ قدیم ہوتا ہے. یہ تو یہ تعریف چلتی تھی. اور دوسری تعریف جو توحید کے بارے میں جو نئی اصطلاحات جس کو فلاسفہ نے بیان کیا وہ ہے منصوبہ اور حادثہ کی، یعنی کائنات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے. اب جو جدید فلاسفہ ہے نا وہ یہ حادث اور قدیم کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات منصوبہ ہے یا حادثہ ہے. اس کائنات کو حادثہ قرار دیں گے یا منصوبہ قرار دیں گے. اگر اب بعض لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی جدید اور نئی بات کہہ دی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر کائنات کو حادثہ تسلیم کر لیا تو گویا انکار خدا، اور اگر اس کو منصوبہ تسلیم کر لیا تو اقرار خدا. یعنی کائنات اگر منصوبہ ہے تو پھر منصوبہ ماننے کے بعد منصوبہ ساز کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی منصوبہ ساز ہے جس نے اس کائنات کو اپنے منصوبہ کے ذریعے سے وضع کیا. تو یہ بات وہی پرانی ہے جو پہلے کہا جاتا تھا
کہ حادثہ یہ قدیم ہے، اب کہتے ہیں یہ حادثہ ہے یا منصوبہ ہے، یعنی کائنات کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ نئی اصطلاحات ہے کہ پہلے اسے سمجھ لو۔ تو اب اس طرف جانے سے پہلے ہمیں حادثہ اور منصوبہ کی کوئی تعریف متعین کرنا ہوگی کہ حادثہ کسے کہتے ہیں اور منصوبہ کسے کہتے ہیں۔ جب حادثہ اور منصوبہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ سمجھنے میں بات آسان ہو جائے گی۔ اور یہ توحید کے لیے بھی عرض کر دوں کہ توحید کے معنی تو ہے ایک ماننا۔ یہ اصول دین میں جب آپ 5 اصول دین بیان فرماتے ہیں نا کہ 5 ہیں ہمارے ہاں اصول دین، تو پہلی اصل کیا ہے؟ توحید۔ توحید کے معنی ہے ایک ماننا۔ تو گویا توحید، یہ لفظ توحید جو ہے وہ سرخی کا نام ہے کہ جو اللہ کے بارے میں مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ دیکھیے توحید کے معنی ہے تو ایک ماننا ہے نا، مگر ایک تو تب مانیے گا نا جب پہلے اس کے وجود کو تسلیم کر لیجیے گا۔ تو پہلی منزل ہے وجود الہی کا تسلیم کرنا۔ جب آپ نے اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا تو اب آپ اس سے اگلا مرحلہ ہے اس کو ایک ماننا، یعنی توحید یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسری منزل ہے۔ ایک مانیے گا تب جب اس کی ذات کو تسلیم کر دیجیے گا۔ جب ذات ہی تسلیم نہیں ہوگی تو پھر ایک یا دو کا تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ پہلے تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ وجود باری کو تسلیم کیا جائے۔ جب وجود الہی کو تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد توحید کی دوسری منزل میں بات ہوگی۔ تو ابھی بات کر رہا تھا کہ کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ ہے، تو حادثہ اور منصوبہ کا کوئی معیار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس معیار پر پرکھ کر ہم یہ سمجھ لیں کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، یہ کھدائی ہوتی ہے نا دن رات، وہ کھدائی کرنے سے پتھر نکل آتے ہیں۔ اب ہر پتھر جیومیٹری کے کسی نہ کسی شکل میں ہے، کوئی مثلث ہے، کوئی دائرے کی شکل میں ہے، کوئی مستطیل کی شکل میں ہے، کوئی مربع شکل میں ہے، یہ گول بن گیا، یہ ایک طرح سے لمبا بن گیا۔ مگر جب وہ اسے نکالا پتھر کو، سارے نے کہا کہ بھائی یہ پتھروں کا پیدا ہونا زمین کے خواص میں سے ہے، اور یہ خواص کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ کسی نے یہ شکل اختیار کر لی، کوئی گول ہو گیا، کوئی مثلث شکل میں آ گیا، کوئی مستطیل شکل میں آ گیا، کوئی کسی شکل میں آ گیا۔ اب ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ حادثہ ہے، منصوبہ نہیں، یہ زمین کی خاصیت تھی جیسے یہ پتھر پیدا ہو گئے۔ میری معلومات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ بڑا فاہم مجمع ہے۔ انشاءاللہ گھبرا نہیں چاہیے گا کہ کیا شروع کر دیا، یہ علی بھی آئیں گے انشاءاللہ مجالس میں، ابھی تو اللہ ہے نا۔ سلوات پڑھ لیجیے، دیکھیے سلوات ایسی پڑھے نا کہ محسوس ہو کہ آپ اللہ کے ذکر پہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ گھبرانے کی بات تو نہیں ہے نا؟ بالکل انشاءاللہ وہ بھی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، مگر کام نہیں چلتا جب تک اللہ سے شروع نہ کیا جائے، کرنا پڑتا ہے نا۔ وہ سب کچھ آئے گا انشاءاللہ، مگر اب یہ یہاں سے چلیں گے تو آئے گا نا، مقصد تو ذہن میں ہونا چاہیے نا۔ تو میں کر رہا تھا کہ صاحب نے دیکھا وہ یعنی مختلف قسم کے پتھر نکلے۔ اب ہر ایک نے کہا کہ یہ تو حادثہ ہے، تو یہ پتھر یوں بن گیا یوں بن گیا، خاصیت ہے زمین کی۔ مگر اسی زمین کی کھدائی سے جب یہ آثار قدیمہ والوں نے کھودا اور وہاں سے کچھ پتھر کی بنی ہوئی تشتریاں نکلی، کچھ کفگیریں نکلی، کچھ پلیٹیں نکلی، کچھ کیتلیاں نکلی، پتھر کے بنے ہوئے جب وہ یعنی یہ برتن نکلے، اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ خود سے بن گیا۔ اب یہ نہیں کہتے کہ یہ پتھر کے خواص سے یوں بن گیا یوں بن گیا۔ اب ہر ایک یہی کہتا ہے کہ کوئی زمانہ تھا جب انسان پتھر کے برتنوں کو استعمال کرتا تھا، بنانے والوں کو نہیں دیکھا کون بناتے تھے، استعمال کرنے والوں کو نہیں دیکھا کس نے استعمال کیا، کیسے استعمال ہوئے، کون سے دور میں استعمال ہوئے، بس صرف ان برتنوں کو دیکھا اور ایک پورے دور کا تاریخ میں اضافہ کر دیا کہ ایک ایسا دور تھا کہ جب انسان پتھروں پر گزارے کی یہ معنی نہیں ہے کہ یعنی برتن بنا بنا کے پتھر کے۔ تو آج میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ گزارش جو میں کر رہا تھا یہ بڑی بات واضح ہو گئی کہ وہ بھی پتھر تھے یہ بھی پتھر تھے، مگر ان کو آپ نے حادثہ سمجھا اور ان کو آپ نے منصوبہ خیال کیا، اور ایک پورے دور کا تاریخ میں آپ نے تعین کر دیا کہ دور تھا اجری، پتھر کا دور تھا، پتھروں کے دور میں انسان گزرا ہے۔ اب آپ
کوئی ایک ایسی حد فاصل ہونا چاہیے نا کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسے ہم نے منصوبہ کیوں خیال کیا اور اسے ہم نے حادثہ کیوں سمجھا. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ سڑک پہ ہم چل رہے تھے, یہ صاحب کھڑے ہوئے گفتگو کرتے چلے جا رہے تھے, بول رہے تھے. سننے والوں نے کہا یہ تو پاگل ہے, مجنون ہے, یہ مجنون کی باتیں ہیں. بھائی وہاں لفظ سے لفظ ملا ہوا ہے, جملے سے جملہ شانہ ملائے ہوئے ہے. ایسی وہی بات آپ نے یہاں آ کے سنی تو آپ نے کہا یہ خطیب کی ہنر آفرینی ہے. بات وہ بھی وہی الفاظ استعمال کر رہے تھے نا, وہاں بھی لفظ سے لفظ ملا ہوا تھا, جملے سے جملہ شانہ ملائے ہوئے تھا, مگر آپ نے وہاں فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ تو مجنون ہے. جنون کا جوش جنون آ گیا ہے, اس میں باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. بات وہ بھی وہی کر رہے تھے اور یہاں آ کے آپ نے وہی الفاظ سنے. سنتے ہی آپ نے کہا کہ یہ تو بڑے اچھے خطیب ہے, اتنے ہنر سے انہوں نے بیان کر دیا. الفاظ وہ بھی وہی تھے, یہی تھے اور یہ بھی تھے, دونوں طرح الفاظ ہی سنے نا. یہاں بھی وہی لفظیں تھی, وہ بھی لفظیں تھی, مگر آپ نے کہا کہ یہ تو خطیب کی ہنر آفرینی ہے, اور وہاں کہا کہ یہ ان کا جوش جنون ہے جو ان کو بلوا رہا تھا. وہاں آپ نے جنون کا فتویٰ صادر کر دیا. بھائی آپ نے نہ صحیح, ڈاکٹر نے صحیح, ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا, مگر ڈاکٹر تب کہے گا جب آپ خود لے کے جائیں گے. تو پہلا فتویٰ تو آپ کا تھا نا, تو ڈاکٹر تک لے کے گیا. تو آپ اس کے درمیان میں کوئی ایسی حد فاصل مقرر کیجئے, کوئی ایسا معیار بنائیے کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے کہ حادثہ کون ہوتا ہے اور منصوبہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کائنات کا پتہ چل جائے گا, اور جب کائنات سمجھ میں آ جائے گی تو بنانے والے کا سراغ وہاں تک مل جائے گا, پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اب ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ضروریات کے تناسب کے ساتھ ساتھ مقاصد کا اعتبار رکھ کر نظم و ترتیب پایا جاتا ہو کلام میں یا کسی چیز میں, تو وہ تو ہے منصوبہ. اور اگر وہاں نظم و ترتیب نہیں ہے اور مقاصد کا اعتبار بھی نہیں ہے تو وہ حادثہ ہے, اسے آپ حادثہ کہہ دیں گے. بس اسی معیار پر آپ کائنات کو پرکھ لیں. اگر اللہ یہ پوری کائنات اسی معیار پر پوری اترتی ہے, یعنی کائنات عالم میں اگر نظم و ترتیب ہے مقاصد کے اعتبار سے تو پھر تو یہ منصوبہ ہے, اور اگر نظم و ترتیب نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ حادثہ ہے. اور اگر کائنات حادثہ ہے تو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں, بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا وہ مشکل سی بات تھی نکل گئے تو بڑی آسان سی بات ہے. ذرا اسی کائنات کو پرکھ لیتے ہیں اسی معیار پر. دیکھیے یہ ترتیب عالم میں یہاں کائنات میں مقاصد کے اعتبار کے ساتھ ساتھ نظم و ترتیب میں ہم دیکھیں تو سب سے بڑی ضرورت انسان کے لیے کس چیز کی ہے؟ ہوا کی. اصلاً جو چیز عام ہو جائے نا اس کی قدر نہیں رہتی, معلوم نہیں رہتا کتنی قیمتی ہے. اگر حاصل کرنا پڑتا نا ہوا کو معلوم ہو جاتا کتنی قیمتی چیز ہے. یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت اگر دنیا میں ہے تو ہوا کی. کوئی ایک لمحہ اتنا ایسا نہیں کہ آپ بغیر ہوا کے گزار سکیں, کیونکہ اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اس لیے اللہ نے کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں ہوا نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ سائنسی کلیات کے ساتھ ترکیبوں کے ساتھ آپ کوئی جگہ خالی کر لیں, مگر بنانے والے نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں پر ہوا میں توجہ ہے نا. ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں وافر مقدار میں ہے, آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑتی. تو نظم و ترتیب کائنات میں سب سے بڑی ضرورت, عام ترین ضرورت جو تھی وہ ہوا کی تھی. سب سے بڑی ضرورت. اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جاتے تو خدا جانے کیا ہو جاتا, وہاں تک پہنچ بھی پاتے یا نہیں. اگر تلاش میں نکلتے تو سب سے زیادہ مقدار میں کسی جگہ کو خالی نہ چھوڑنا اور اسے پیدا کرنا اس کے نظم و ترتیب کی پہلی دلیل. یہاں بھی جائیے جو آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ خود پوری کر دے گا. اور ہوا کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہے پانی کی. کھانے کے بغیر اتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں, پانی کے بغیر نہیں. مگر ہوا کے مقابلے میں جتنی دیر آپ برداشت کر سکتے تھے پانی کو اتنا دور کر دیا ہے. ہر جگہ موجود پانی, مگر کہیں دور کہیں قریب.
اتنی دیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر کہ رسی اور ڈول لے کر جائیں یا چشمے سے پہ چلے جائیں؟ کہیں اگر ضرورت چشمے کی تھی تو وہ چشمہ موجود ہے، کہیں زمین میں موجود ہے. تو جس قدر ہوا کے بعد ضرورت تھی ہے اس کی، اب کہا کہ تم اتنی کوشش تو کرو حاصل کرنے کے لیے، بنانا نہیں پڑے گا تمہیں. اگر پانی بنانا پڑتا تو انسان اتنی دیر برداشت نہ کر پاتا. تو پھر سب سے بڑی قیمتی چیز یہی ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے نا. پانی کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہے نا، مشکل ترین بات تھی نا. تو اب اللہ نے نظام کائنات کی ترتیب کے مطابق ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، پرواز بھی پڑتے رہیے. صلوات ذرا زور سے ہو جائے. اور اس کے بعد جو کھانے کے بعد پانی کے بعد ضرورت تھی وہ کھانے کی تھی. اب کھانے کا مواد جو ہے غذا کے لیے آپ اور زیادہ دیر گزارا کر سکتے تھے. اب اللہ نے یہ چاہا کہ قوت عمل بھی سلب نہ ہو، کوشش بھی آپ کرتے چلے جائیں، قوت عمل بھی باقی رہے. ساز قدرت یہ چاہتا ہے کہ قوت عمل بھی سلب نہ ہو. جس قدر آپ کر سکتے ہیں آپ کیجیے، باقی جو رہ کے جائے گا ہم کریں گے. یعنی آپ وہاں تک پہنچ جائیں، ہل چلا دیں، گندم ہم پیدا کریں گے، پانی دے دیں اس کو، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب جتنا وقت پانی سے زیادہ آپ غذا کے لیے برداشت کر سکتے تھے تو اللہ نے اسی حساب کے ساتھ، اسی تناسب کے ساتھ، اسی نظم کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ پانی کے بعد اس کو رکھا. آپ اسی نظام پر، یعنی اسی ترتیب پر پوری کائنات کو دیکھتے چلے جائیے. نظم و ترتیب ہے نا ہر چیز میں. جب ان تمام چیزوں میں نظم و ترتیب موجود ہے، آپ انسانی کو دیکھ لیجیے. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا نا بچہ پیدا، اب وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. بس جب پیدا ہوا تھا آپ کو اس میں رحم تھا، اب وہی رحم پیار میں بدلتا جا رہا ہے. وہی رحم جو پیدائش کے وقت تھا اسی کو پیار میں بدل دیا. اب اس عمر میں پہنچ گیا، اب وہ بڑھاپے کی طرف چلا تو وہی جو پیار بنا تھا اس کو احترام میں بدل دیا. نظم و ترتیب ہے نا عالم میں، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن. یہی دیکھا نا آپ نے. باقی جتنے آپ نام رکھ لیجیے، یہ دن کے اوقات ہوں گے، یہ رات کے، یہ اب آدھی رات ہو گئی، یہ فلاں پہر ہو گیا رات کا، اتنے بج گئے اتنے بج گئے، یہ دن کا فلاں وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا. ہے دن اور رات. یہ جتنے آپ نام رکھتے ہیں نا، یہ دن کے اوقات ہوں گے، یہ رات کے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو دن اور رات کی ترتیب کا باقی رہنا انسان کی عمر ترتیب کے ساتھ. یہی دیکھا نا آپ نے کہ ہمیشہ بچہ پیدا ہوا. کبھی دیکھا کہ پیدا ہونے والا بوڑھا پیدا ہو؟ کبھی حادثہ ہو جاتا ہے ایک بار، کبھی ایک آدھ بار حادثے بھی ہو جاتا. اگر حادثہ ہوتا کہنا، اگر کائنات حادثہ ہوتی تو یقیناً کبھی حادثہ ہو جاتا. کہ کائنات کا منصوبہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اعتبار مقاصد کے ساتھ ساتھ، تناسب کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں نظم و ترتیب کا نظر آنا. ہر چیز نظم و ترتیب کے ساتھ ساتھ ہے نا. کسی چیز میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ نباتات کو دیکھ لیجیے، جمادات کو دیکھ لیجیے، حیوانات کو دیکھ لیجیے، انسان کی زندگی کو دیکھ لیجیے. ہر مقام پر نظم و ترتیب کار فرما ہے. اور اسی نظم و ترتیب کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات حادثہ نہیں، یہ منصوبہ ہے. ہماری ضرورتوں کا وہ خیال رکھے ہوئے ہے کہ جسے خود کوئی ضرورت نہیں. وہ ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے نا. اب نظم و ترتیب کے ساتھ چلنا. اب یہ اگر ہم فلاسفہ کی گتھیاں سلجھانے لگے تو بات سمجھنے ہی مشکل سے آئے گی. اگر وہ چاہتا ہے تو ایک بڑھیا چرخہ سے اسے سمجھ جاتی ہے. صحابی امام بیٹھی ہوئی چرخہ چلا رہی تھی. ایک صحابی کا گزر ہوا، گزرتے ہوئے بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے آپ نے اللہ کو کیوں کر پہچانا؟ چرخہ چلا رہی تھی نا.
تو چرخے سے ہاتھ اٹھا لیا, ہاتھ اٹھاتے ہی کہا کہ کہو اسے چلے, اس چرخے سے کہو چلے. صحبت امام سے استفادہ کر چکی ہے نا, پر ہاتھ اٹھا لیا کہو کیسے چلے. اب وہ چرخہ نہیں چلا. کہ سمجھے نہیں آپ, جب ایک معمولی کا چرخہ بغیر چلائے نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات, یہ شب و روز کا آنا اور جانا, یہ پوری کائنات بغیر چلانے کے کیسے چلے گی. ایک عرب کے بدو تھے شہرائی, وہ خدمت امام میں آ گئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ میں خدا کو کیوں کر پہچانوں. اب آپ اندازہ لگائیے, ہائے عرب کا شہرائی بدو جو پڑھا لکھا ہی نہیں, کبھی مکتب میں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا, بالکل ان پڑھ, کچھ نہیں جانتا, اور سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ جو افلاطون اور ارسطو نہیں سمجھ سکا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا یہ سوال. امام سے پوچھتا ہے کہ مولا فرمائیے نا میں اللہ کو کیوں کر پہچانوں. بس پہلے آنے والے کو دیکھا, اس کی ذہنیت کو دیکھا, اور ذہنیت کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ دیکھو البعیر تو تدل علی البعیر. ایک پوچھنے والے کیا تو نے کبھی مینگنی پڑھی دیکھی ہے اس کی؟ ہاں مولا کئی بار دیکھی. کہ مینگنی کو دیکھ کر کیا سمجھا کہ اونٹ گزرا تھا. کہ مینگنی جب تمہیں اونٹ سمجھا سکتی ہے تو اللہ کی پوری کائنات. نقش القدم تدل علی المسیر. فرماتے ہیں دیکھنے والے تو نے کبھی نقش قدم کو دیکھا؟ یہ اس کا فن تھا نا, ماہرین فن تھے نقش قدم دیکھنے میں. یہ عرب کے شہرائی تو وہ آپ کو تو زیادہ ان سے واسطہ پڑا ہوگا, ادھر ادھر دیکھے ہوں گے کہ نقش قدم کو دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کا فلاں اونٹ گزرا ہے. یہ ہمارے عرب کے قصائد وغیرہ میں ان کی باتیں ہیں نا, جو یہ عربی پڑھائی جاتی ہے نا لینگویج وہاں یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں, تو وہاں یہ چیزیں ہیں. یہاں جا خدا جانے بولنے میں یہ کیسے ہیں, آپ نہیں دکھا رہا. تمہارا میں وہ کر رہا تھا کہ آپ میرے امام نے وہی بتایا جو اس کا فن تھا. وہ نقش قدم کو پہچانتے تھے نا, تو نقش قدم کو پہچانتے نہ ہوتے تو مکہ سے چل کر غار کے دہانے تک پہنچ جانا برابر دو مختلف نقوش قدم ہیں. یہاں سے چلے دو چلے تھے, جہاں تک پہنچے بے پہنچے تھے نا, وہاں تک مسلسل چلے گئے. اور اب جو وہاں پہنچے تو ان کا نقش, ان کا فن یہ بتا رہا تھا. جو بحرین فن تھے نا انہوں نے کہا اس سے آگے گئے ہی نہیں, اس غار سے آگے نہیں گئے. تو فن انہیں صحیح جگہ لے آیا. بحرین فن تھے نا, انہوں نے کہا اس سے آگے نہیں گئے. اور جو بزرگ تھے انہوں نے جب غار کی طرف دیکھا, کہا کہ اگر غار میں ہوتے تو یہ جو یہ عنکبوت نے, یہ مکڑی نے جو جالا تانا ہے, جالا تانا گیا تھا نا, جب غار میں حضور چلے گئے نا تو اللہ نے کہا مکڑی سے کہ یہاں جالا تان دو, اور کبوتر سے کہا کہ انڈے دے دو. یعنی ان کا فن اور اللہ کا منصوبہ آپس میں ٹکرا گئے. ان کا فن اللہ کے منصوبے سے ٹکرا گیا. اب اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کا منصوبہ شکست کھا لے. اب یہاں جب ٹکراؤ ہوا تو کہا کہ یہ جالا تان دو, کبوتر سے کہا کہ انڈے دے دو, اس نے انڈے دے دیے. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں گئے. اور بزرگوں نے کہا کہ یہ تو مدتوں کا ہے, ابھی تھوڑی بن گیا. اور وہ رفیق نے لکھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہم نے پیغمبر کی پیدائش سے پہلے دیکھا تھا. بڑے بزرگ تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو بہت پرانا ہم نے دیکھا ہے. اب آپ نے اندازہ نہیں, ایک بات کہہ دوں, غار میں حضور ہے نا, غار میں حضور ہے, مگر اللہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ نہیں ہے. غار میں حضور ہے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے, اور بستر پہ نہیں ہے. بستر پہ رسول نہیں مگر تاثر دیا جا رہا ہے. توجہ کرنے جا رہا ہے اس بات. غار میں ہے تو تاثر ہے کہ نہیں ہے, اور بستر پہ نہیں تو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بستر پہ. یہی کام ہم کریں تو دنیا تقیہ کہے گی. تقیہ کے معنی جھوٹ بولنے کے نہیں ہے,
وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتے ہیں تقیہ کہ میں نے جھوٹ بولنے کی، غلط کہتے یہ تقیہ کرتے ہیں، تقیہ کہ میں نے جھوٹ بات بولنے کی تھوڑی ہے. یہ مولانا موجود ہے، ان سے پوچھ لینا. تقیہ کے معنی ہے کسی مصلحت کی بنا پر کسی حقیقت کو چھپا لینا. اور یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہاں پاکستان میں تو بڑا زور ہوتا ہے کہ یہ منافقت ہے تقیہ، حالانکہ وہ سمجھے نہیں تقیہ ضد ہے منافقت کی. تقیہ منافقت کی ضد ہے. آپ ذرا توجہ کریں، منافق کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر حق ہو اور دل میں باطل. منافق وہ ہوتا ہے نا کہ زبان پر تو کلمہ حق ہو اور دل میں باطل ہو. اور تقیہ وہ کرتا ہے کہ جس کی زبان پر تو حق نہ ہو اور دل میں حق ہو. دل میں حق ہو، زبان سے ادا نہ کرے. اب یہ ضد ہے، یہ منافقت ہے. ضد ہے نا تقیہ. اب وہاں رسول نہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہے، اور جہاں ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں وہاں. تو اب یہی تو ہے نا. تو اللہ نے دو مقام پہ ایک وقت میں تقیہ کی، وہاں بھی کیا یہاں بھی کیا، وہاں بھی ہو رہا ہے نا. اور دیکھو ہمیں نہ کہنا کہ ایسا ہے تقیہ ایسا. چلو اللہ کو بھی چھوڑو، رسول کو بھی، یہاں کرنے والوں میں اور بھی شامل اور بھی لوگ ہیں نا ساتھ شامل. تو پھر ماننا پڑے گا کہ پہلے تقیہ بعد صلوات پڑھنا. ایک صلوات زور سے پڑھ لیجیے. گھبرا تو نہیں رہے نا؟ انشاءاللہ حضرت علی جب آئیں گے نا مجلسوں میں پھر کچھ اور ہوگا. توجہ ہے نا؟ بس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. اب یہ عرب پوچھ رہا تھا تو کہا جو اس کا فن تھا کہ دیکھو تم نے مہنگی کو دیکھ کے ان کو سمجھ لیا، نقش قدم کو دیکھا، گزرنے والے کو سمجھ لیا. اب ایک اور صاحب آ گئے، یہ مہر نفسیات تھے، یہ مہر ان پڑھ نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے. اب اس نے جب پوچھا کہ مولا میں کیوں کر پہچانوں، تو کہا کہ دیکھو عرفت ربی بفسق الاذان، میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. اب باہر کی بات نہیں کی، اندر کی بات کی. انسان کے باہر کی بات نہیں ہے، ساری بات اندر کی بتا دی کہ میں نے اللہ کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، ہمتوں کے پاس تو جانے سے. اب یہ نفسیات کے مہر تھے نا، انہیں اسی انداز میں سمجھایا جو ان کی سطح ذہن کے مطابق تھا. ایک اور صاحب آ گئے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور تاجر بھی تھے. اور یہ جزیرہ نما عرب میں دریاؤں میں سفر ہوتا تھا کشتیوں میں، اس زمانے میں بھی جاتے تھے تاجر لوگ. اب یہ تجارت کے لیے جاتے تھے. جب امام کے سامنے آ کے یہی سوال کیا، حضرت نے کہا کہ تم نے سفر کیا کبھی کشتی میں؟ کہ مولا کئی دفعہ کیا. کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی؟ کہاں کشتی ٹوٹی تھی، میرا تجربہ ہوا. کہ اچھا جب کشتی ٹوٹ گئی تمہیں سختے پہ رہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا نا کہ نہیں تھا، سامنے کوئی سائل بھی نہیں تھا کہ نہیں تھا، کوئی درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ نہیں تھا، کہ ایسے میں تمہارے دل میں کوئی ایک امید پیدا ہوئی کہ کوئی اپنی بچا لے گا؟ ہاں مولا ایسی امید پیدا ہوئی تھی کہ بس جس کی طرف تم رجوع کر رہے تھے وہی خدا تھا. اب ان کی سطح ذہن اتنی بلند تھی، وہی بات ہم سے کہتی. اب اس کو وہ نہیں بتایا نہیں والی بات، ان کو ان کے تجربے سے بتایا. ایک اور صاحب تھے، یہ بہت بڑے فلاسفر تھے اپنے زمانے میں. شاید کافی میں، یہ شرح اصول کافی میں کافی واقعات بیان کیے. حضرت شام کے صحابی امام ہے نا شام، ایک تو ادھر والا تھا نا، یہ شام ہے صحابی امام. بلکہ صادق کے عالم محمد فرماتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے شیعہ شام کی طرح ہو. یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے، جب کوئی آتا نا مناظرہ کرنے، یہ پہلے ہی پکڑ لیتے
اور بٹھا لیتے کہ میرے ساتھ بات کرو پھر آگے چلنا. بہت کہتے کہ امام سے بات کروں گا کہ نہیں امام علیہ السلام بھی فرماتے پہلے اس سے کر لوں. جب پڑھ گئے تو میں یہی ہوں نا. اور کبھی کسی نے کوئی انہوں نے جانے ہی نہیں دیا. بہت سے مناظرے ان کے موجود ہیں. تو یہ ایک فلاسفر آ گیا اور اس نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تب چلتا ہوں کہ میں شام سے بات نہیں کروں گا. وہ بچہ ہے میں بوڑھا آدمی ہوں, میری مدت گزر گئی علم میں. دیکھیے یہی تو ڈر لگتا ہے نا ہمیشہ لوگوں کو, جہاں علم کام نہیں دیتا با عمر کا سہارا. کہ وہ بچہ ہے میں بوڑھا ہوں, ان سے میں تھوڑی بات کروں گا, میں سیدھے امام سے بات کروں گا. تو صحابی نے وعدہ کیا کہ چلو امام علیہ السلام سے بات کرائیں گے, شام نہیں کریں گے بات, چلو آؤ میرے ساتھ. ان کو پکڑ کے لائے اور یہ جو آئے نا حضرت کے سامنے اور بیٹھے کہ مولا یہ توحید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ضرور کریں. تو حضرت نے کہا کہ ایک سوال مجھے بتا دو پھر بات شروع کریں گے. کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہ دیکھو یہ تم موجود ہو یا نہیں ہو, اس وقت جو سامنے بیٹھے ہو تم ہو یا نہیں؟ کہ مولا ہوں تو آیا ہوں. کہ اچھا ہو, تم ہو ایسے عالم میں کہ پہلے نہ تھے یا تھے؟ تم ہاتھ میں تھے یا نیست میں تھے؟ پہلے نہ تھے اور اب ہو, یا پہلے تھے اور اب ہو؟ امام علیہ السلام یہاں تک پہنچے نا, یہ کھڑا ہو گیا, سلام کیا اور نکلنے لگا. صحابی نے پکڑ لیا کہ بھائی ابھی تو گفتگو شروع نہیں ہوئی, آپ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کے؟ کہ بھائی امام نے ایسی بات کہہ دی, میں جو بھی جواب دوں غلط ہوگا. وہ نہیں سمجھ سکے صحابی امام, یہ سمجھ گئے. کہا جو بات میں کہوں گا وہی غلط ہوگی. ہر جواب کے کیسے؟ کہ اگر میں کہوں کہ پہلے تھا اور اب ہوں تو اب میرا ہونا تحصیل حاصل. جب تھا تو ہوں ہونے کی کیا مانی, اور اگر پہلے نہ تھا تو نہ ہوتے ہوئے کیسے آیا؟ اب ماننا پڑے گا کہ کوئی منصوبہ ساز تھا جو لایا. یہ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ کوئی منصوبہ ساز ایسا تھا کہ جو مجھے تسلیم کرنا پڑ جائے گا. جو بھی جواب دیتا. ایک اور فلاسفہ آ گیا, اتفاق سے یہ انڈا رکھا ہوا تھا, مرغی کا انڈا ہے نا. حضرت نے کہا ذرا اسے توڑو. اس نے توڑا تو فرماتے ہیں اسے دیکھو کہ سفیدی اور سنہرا ہے نا, اس میں دو چیزیں ہیں نا, زردی, سفیدی اور زردی. فرماتے دونوں کو دیکھو اور دونوں سیال ہیں, دونوں بہنے والی ہیں نا. ایسی تو نہیں ہے کہ دونوں ایک ٹھوس ہوتی سیال ہوتی نہ ملتی, دونوں بہنے والی ہیں. فرماتے ہیں دونوں سیال ہیں, دونوں بہنے والی ہیں, مگر آپس میں نہیں ملتی. بتاؤ درمیان میں کون سا پردہ ہے جس نے بچا رکھا ہے؟ کوئی تو منصوبہ ساز ہونا جس نے بچایا ہو. اگر کوئی نہیں بچانے والا تو بچ کیسے گئی؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسا پوچھنے والا آیا. اب اگر اس فلاسفر کے سامنے یہ میلنی کا ثبوت پیش کر دیتے اونٹ کی تو ہنستا ہوا چلا جاتا, اور اگر اس بدو کے سامنے ہاتھ اور نیک کا مسئلہ رکھ دیتے تو وہ گولا ٹنڈا سمجھ لیتا. یہ کیا مشکل بات ہے؟ جیسا پوچھنے والا آیا تو اسی کی ذہن کی سطح کے مطابق رہنما دین نے, حاجی دین نے ویسا جواب دیا جیسا پوچھنے والا تھا. اب صاحبان فہم ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے پھر توجہ کیجیے. جیسا سائل تھا امام نے ویسا جواب دیا, جیسا پوچھنے والا تھا ویسا جواب دیا. مسلمان یہ کام کتاب سے نہیں ہو سکتا. کتاب یہ تمیز نہیں کرے گی کہ پوچھنے والا کیسا, جو ہے جو کھول کے پڑھ لے جہاں سے. تو اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو آنے کی ضرورت تھی. بغیر استاد جیسا پوچھنے والا ہوگا ویسا بتانا یہ ہادی کا کام ہے, کتاب کا نہیں. ہادی آئے گا بتانے کے لیے, جیسا سائل ہوگا ویسا جواب ہوگا. اس کی سطح ذہن کے مطابق جواب دینا یہ ہادی کا کام.
اور اس کے بعد بس تھوڑی سی ایک بات باقی ہے. یہ تو بات ہو گئی نا اللہ کے وجود کے بارے میں، وجود کے بارے میں بات کی نا. کہ وجود ثانی کو تسلیم کرنا، جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ کائنات منصوبہ ہے، منصوبہ ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ منصوبہ ساز ہے نا. اب ایک بات یہ سوچ، یہ جو آپ لفظ توحید ہم بولتے ہیں دن رات، توحید کے معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، ایک ماننا ہے نا. توحید کے معنی کیا ہے؟ ایک ماننا. اب یہ جب مان لیا، اب یہ بس ایسی بات کہہ دوں کہ 2 اور 2 4 کا مجموعہ جیسے ہوتا ہے. جب ہم نے تسلیم کر لیا اللہ کو کہ اللہ ہے، یہ تسلیم دیکھ کر کیا یا عقلی ضرورت نے بتایا؟ عقل نے بتایا نا کہ ہے. یہ رہنمائی عقل سے لی نا، یہ رہنمائی دین نے عقل کو جوڑا نا، ہمارے عقلی ثبوت دیے انہوں نے، سمجھانے والوں نے. تو جب یہ ثابت ہوا عقل کے ذریعے، عقل ہم نے سمجھا نا بھائی، دیکھ کر تو نہیں مانا اللہ کو. اگر دیکھ کر مانتے تو ہم گن لیتے کتنے ہیں. اگر دیکھ کر تسلیم کرتے تو ہم ان کو شمار کر لیتے اللہ ہیں کتنے. جب دیکھ کر نہیں مانا، عقلاً مانا، تو اب عقل سے پوچھ لیجئے کہ ہماری ضروریات کے لیے ایک ہی کافی ہے یا کسی اور کی بھی ضرورت ہے. جب ہماری ضروریات ایک سے پوری ہو جاتی ہیں تب یہ تسلیم کر لیا کہ وہ منصوبہ ساز ہے. توجہ ہے نا، منصوبہ کائنات منصوبہ ہے تو یقیناً منصوبہ ساز بھی ہے نا. یہ کل منصوبہ نہیں ہوگا، گھبرانا نہیں. صلوات زور سے بڑھ ایک صلوات ایسی ہو کہ وہ آخر تک مجھے سنائی دے. ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں. جب ہم نے اسے منصوبہ ساز تسلیم کر لیا، جب منصوبہ ساز تسلیم ہو گیا تو منصوبہ ساز یقیناً وہ ہوگا کہ جو منصوبہ کا علم بھی رکھتا ہو. علم رکھتا ہو نا منصوبہ کا. اگر علم ہی نہیں رکھتا تو منصوبہ کیسا؟ اور منصوبہ پر عمل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو. اگر قدرت نہ ہو تو منصوبہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے؟ قدرت چاہیے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور علم چاہیے صحیح راستے پہ لے کے چلنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا، جب منصوبہ کائنات کو تسلیم کر لیا اور وہ منصوبہ ساز مانا گیا تو علم خود بخود تسلیم ہو گیا اور قدرت بھی تسلیم ہو گئی. اب جتنے بھی صفات ثبوتیہ ہیں انہیں جمع کر لیجیے تو ان کا مجموعہ جو بنے گا علم اور قدرت. علم اور قدرت ہے سارے صفات ثبوتیہ کا جو نتیجہ نکلتا ہے، علم اور قدرت. تو علم بھی تسلیم، قدرت بھی تسلیم ہو گئی نا کہ وہ منصوبہ ساز عالم بھی ہے اور وہ قادر بھی ہے، قادر بھی ہے، عالم بھی ہے. اب ایک بہت جھگڑا ہے کہ وہ آیا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے یا نہیں. کچھ لوگوں کو انتظار ہے نا دیکھنے کا. مسلمانوں میں گروہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر آئے گا قیامت کے دن. جیسے بھی آئے نظر آنا چاہیے نا. توجہ نہیں ہے میرے آواز کی بھائی؟ نظر آنا چاہیے نا. جب ہے تو نظر آئے گا. انتظار ہے نا. ویسے انتظار سے مجھے بھی اتفاق ہے. انتظار تو بڑی اچھی بات ہے نا. بس یہ قسمت کا فرق ہے، کیوں کسی کو ممکن چیز کی انتظار اور کسی کو ناممکن. صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات اور پڑھ لیجیے. آپ اتنے نعرے لگاتے ہیں نا، اتنے نعرے لگاتے ہیں. اب نعرے ثواب کا بحث ہے، مطلب یہ نعرہ صلوات ہوا ہے جس میں اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھ لیجیے.
زیادہ دیر نہیں کروں گا، وقت پہ چھٹی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ آخری بات تھی نا، انتظار ہے نا دوستوں کو کہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ پھر کبھی آ گیا تو اب بس اختصار کے ساتھ تو اب کچھ کہتے ہیں کہ وہ نظر آنے کے نفی رویت اللہ کے دیکھنے کی نفی یہ صفات سلبیہ میں ہے نا۔ جب ثبوتیہ آپ نے ثابت کر دی تو اب سلبیہ کے لیے بھی ایک بات ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ مرکز کائنات ہے نا، مرکز ہے نا، مرکز اگر نظر آ جائے تو مرکز نہیں رہتا۔ یہ آپ جمیٹری تو سب حضرات کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں نا، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ویسے تو ماشاءاللہ، یہ تو عام طالب علم بھی جانتا ہے۔ یہ ابتدا میں یہ کوئی بھی شکل بنائیے، مثلث اور یہ مستطیل مربع کوئی بھی شکل بنائیے، اس میں اگر آپ کوئی مرکز قرار دیں گے نا تو کوئی خط مرکز سے قریب ہوگا، کچھ کوئی بعید ہوگا۔ ایک دائرہ ہی ایسی چیز ہے کہ جہاں مرکز برابر میں تمام خطوط کے ساتھ ہوگا۔ آپ کسی نقطے کو مرکز قرار دے لیجئے مگر وہ ہوگا جو غیر منقسم ہو۔ اگر آپ نے اسے تقسیم کر دیا، اگر قابل تقسیم تسلیم کر لیا تو پھر وہ کسی خط کے قریب ہو جائے گا، کسی سے دور ہو جائے گا، مرکز نہیں رہے گا۔ مرکز وہی ہوگا جو سب کے برابر، سب کے برابر، ہر ایک کی شہرت، ہر ایک کے برابر وہ دوری ہو نا، مرکز وہ ہو۔ اب آپ اگر کہیں کہ وہ ہمیں نظر آنے لگے نقطہ، اگر دائرے میں کوئی نقطہ لگا کے دیکھنے کی کوشش کی تو مرکز نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی ایک سمت دوسرے خط کے قریب ہوگی، ایک سمت دوسرے کے قریب ہوگی۔ تو مرکز ہوتا وہی ہے کہ جو ہو تو صحیح مگر نظر نہ آئے۔ جب دائرے کا مرکز نہیں دیکھا جا سکتا تو کائنات کا مرکز۔ اب یہ سوچنا کہ دنیا میں تو نظر نہیں آتا آخرت میں نظر آئے گا، تو کیا میں پوچھوں کہ دنیا میں تو مرکزیت ہے، آخرت میں کیا ختم ہو جائے گی مرکزیت؟ اگر آخرت میں مرکزیت ختم ہو جاتی تو پھر تو میں سمجھ لیتا کہ وہاں نظر آئے گا۔ جیسے یہاں نظر نہیں آتا ویسے وہاں بھی نظر نہیں آئے گا۔ بس اب دو چار فکرے ہیں دعائے مشروع کے ابتدائی۔ میرے امام فرماتے ہیں یا ہوا آئے وہ، یا ہوا آئے وہ من لا یعلم ما ہوا ولا این ہوا ولا کیف ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا۔ آئے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا، اس کی حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کہاں پہ ہے، ولا این ہوا الا ہوا سوائے اس کے۔ غور نہیں کیا، سوائے یعنی کوئی اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بھٹک جائے گا۔ الا ہوگا سوائے اس کے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ مخلوق کے ذہن میں خالق آ جائے تو خالق نہیں رہتا۔ معرفت خالق کا ذہن میں آنا اور بات ہے، خالق کا آنا اور بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے تصور میں کوئی خدا بنا لیا تو خدا نہیں آپ کے ذہن کی مخلوق ہو جائے گا۔ اس لیے میرے چوتھے امام صحیح کاملہ میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا ذکر نہ کرتا، میں تیرا ذکر نہ کرتا، کیونکہ ذکر کرنے والا اپنے ذہن کے مطابق ذکر کرتا ہے اور تو ہر ایک کے ذکر سے بلندتر ہے۔ یا اللہ میں تیرا ذکر نہ کرتا، اس لیے کہ تو ذکر کرنے والا کے ذہن سے بلندتر، اس لیے تیرا ذکر کر رہا ہوں کہ تو نے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے وہی توحید کون سمجھائے گا؟ دوسرے مقام پہ فرماتے یا اللہ میں تجھ سے دعا نہ مانگتا، تجھ سے دعا نہ مانگتا، مانگا اس سے جائے جو جانتا نہ ہو۔ میں دعا نہ مانگتا، دعا مانگ کر تیری مشیت میں مداخلت نہ کرتا۔ یا اللہ میں تو اس سے دعا نہ مانگتا، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو نے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ محمد وعلى محمد۔ دوسرے مقام پہ امیر المومنین فرماتے ہیں معرفت الہ کے دو طریقے ہیں، ایک تو
تو حکما کے طریقے جو میں نے عرض کیے. حکما یہ سمجھتے ہیں کہ صانع سے مخلوق کو پہچانو، مخلوق سے خالق کو پہچانو، مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف آؤ. عارفین کا یہ قول نہیں ہے کہ مخلوق سے خالق کو صانع کو پہچانو. عارفین کا قول یہ ہے کہ خالق کو پہچان کر مخلوق کو سمجھو. تو میرے مولا نے جہاں حکما کا طریقہ تھا وہاں بھی رہنمائی کی، اور جب عارفین کا طریقہ آیا تو یہاں بھی فرماتے ہیں یا من دل اللہ ذات بذات، آئے وہ ذات کہ جو اپنی ذات پر خود دلالت کرتی ہے. آئے وہ ذات کہ جو اپنی ذات پر خود دلالت. اور اس سے اچھی توحید کون سمجھائے گا؟ سیدھے میں سر رکھ کے فرماتے ہیں یا اللہ امیر المومنین، یا اللہ میں نے تجھے ایسا رب پایا جیسا میں چاہتا تھا، ایسا رب پایا جیسا میں چاہتا تھا، تو مجھے ایسا عبد بنا جیسے تو چاہتا. ایسا عبد بنا جیسے تو چاہتا. کل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ. بس ایک فکرہ سید الشہداء کا، اس سے بہتر فکرہ کون بیان کرے؟ حضرت سید الشہداء کا ایک فکرہ صرف ترقت الخلق سرا فی ہوا کا. خیمے سے نکلتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں آخری وقت میں اصولاً تو یہ ہے ثانی زہرا کی مجالس، مگر ذکر شروع کروں گا انشاءاللہ میں، کیونکہ بہن اور بھائی کے ذکر میں فرق نہیں ہے. ترقت الخلق سرا فی ہوا کا، یا اللہ میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ دیا اس لیے کہ تجھے پالوں. تیری محبت میں نے مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیا. اور اگلے فکرے میں فرماتے ہیں اے تمت العیالہ لکائے ارا کا، میں بچوں کو یتیم بنا کے نکل آیا تاکہ تجھے پالوں. رونے کے لیے آئے ہیں نا اس غریب التجاب کو، اس بہنوں کو کسی نے نہیں رونے دیا. رونے والوں 28 سفر کو یہ قافلہ چلا تھا، 28 سفر. علماء مقاصد نے لکھا ہے کہ 27 کو یزید کا خط پہنچا حاکم مدینہ کے پاس، اور علامہ مجوسی فرماتے ہیں کہ 26 کو خط پہنچا. بہرحال جب بھی خط پہنچا یہی آخری شب وہ تھی کہ حاکم مدینہ کا پیغام پہنچا. حسین پیغام سن کے جواب دے کے چلے. میرے امام کی ایک عادت تھی سن 50 ہجری سے صاحب زینب کبریٰ مطمع نجف، وہ فرماتے ہیں کہ 50 ہجری میں جب شہادت ہوئی نا امام حسن مجتبیٰ کی، تو ثانی زہرا کی عادت یہ تھی دن رات بھائی کے لیے روتا، ہر وقت روتے رہتے. ایک دن میرے امام نے کہا کہ ابا اگر علی کی بیٹی یوں ہی روتی رہی تو میرے مشن اور مقصد میں کون میرے ساتھ آئے گا؟ آسمان سے عرض کرتے ہیں عباس مولا مجھے معلوم ہے کہ بہن کو جتنی محبت آپ سے ہے نا، جتنا پیار آپ سے ہے، اگر آپ کئی بار روزانہ جایا کریں تو علی کی بیٹی ہونا کم کر دے گی. اس کے بعد میرے امام کی عادت تھی، شاید زینب کبریٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ ثانی زہرا یہ شہزادی پیدا ہوئی نا، اب چند دنوں کی تھی کہ ایک دن بیوی نے رونا شروع کیا. میں کہاں سے روتی جا رہی ہیں؟ پیغمبر اسلام نے بہلانا چاہا، رو رہی ہیں بیوی. سیدہ نے پیار کیا، روتی جا رہی ہیں. حضور نے عرب کے رواج کے مطابق جھولا بلند ہوتا تھا، اس میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد بیوی چپ نہیں ہوئی. پیغمبر پلٹ کے پوچھتے ہیں این بنی حسین، میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ امام حسین حاضر ہوئے، پیغمبر نے اٹھایا،
पलंग किया। साहिब किताब फरमाते हैं कि हुसैन ने यूं देख कर बस इतना कहा, उख्ती उसको अनल हुसैन। ज़ैनब चुप हो जाओ, मैं हुसैन तुम्हें रोक रहा हूँ। साहिब किताब फरमाते कि इसके बाद बीबी नहीं रोई। बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था अदाकारा ने हुसैन, बड़ा प्यार। अब बात अर्ज करते हैं मौला कि हर नमाज के बाद आप जाया करें बहन के पास, रोना कम हो जाएगा। आदत थी मेरे इमाम की मुसलसल जाने की, मगर आज जो हाकिम मदीना का वो पैगाम पहुंचा ना, इमाम नहीं गए, मस्जिद से निकले सीधे अपने घर में पहुंचे। वो बहन जो इंतजार कर रही थी भाई का, जब वक्त हो गया पूछती है, अम्मा फिजा क्या आज हुसैन अभी मस्जिद से नहीं आए, मेरा भाई नहीं आया मस्जिद से? कि बीबी मौला आए तो थे, मैंने देखा अपने घर की तरफ जा रहे। ये 45 या 50 घराना बनी हाशिम का सेन एक था, हवेली एक थी, बड़ा आवाज था ये था। अदादारों अगर इमाम जमात कराने लगते तो सबसे अपने घर की बांध दी जाती। फिर बीवी मैंने देखा घर की तरफ जाते हुए, बीवी जल्दी से अपने घर से निकली हुसैन के घर की तरफ। अब जो देखा तो तैयार होकर भाई निकल रहा, दामन ने अबा को थामा, पूछती है हुसैन कहाँ इतनी तेजी में? बहन हाकिम मदीना ने बुलाया, बस ये कहना था। अबा को थामेंगी, बीवी साफ साफ चल रही है, क्योंकि ईमान के किसी फेल में रुकावट नहीं डाली जाती। बीवी साफ साफ चलती रही। जब देखा कि सदर दरवाजा करीब आ गया, हाथ बांध के कसी है, हुसैन ज़हरा के हक की कसम। साहिब सुनना अल्लाह में सजवारी ने यही लफ्ज़ नकल की है कि बीवी ने कहा हुसैन बीवी के हक की कसम एक मसला रुक जाओ। अच्छा इमाम रुके, बस इधर इमाम रुके, वहां हुजरे में जनाब अब्बास पलंग पे लेटे हुए अपने बेटे फजल को सीने पे लिटाए प्यार कर रहे थे। इतने में ज़ौजा जनाब अब्बास ज़किया बिन्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजरे में दाखिल हुई और देख के कहती है, अब्बास तुम्हें फजल से प्यार याद है? भाई जाना चाहता है, बहन रोक रही है। अदादारों अब्बास का सुनना था, इतनी तेजी से राजी उठे कि फजल को मां ने सहारा दिया। तेजी से चलते हुए जब पहुंचे, अब्बास जो पहुंचे, बीवी ने दामन अब्बास छोड़ के कहा, भाई जहां जाना चाहते हो जाओ। मेरा अब्बास आ गया, बड़ा सहारा था अब्बास मैदानियों का। अब्दुल रज़ाक मुकर्रम इराक के बड़े राइटर हैं। अल अब्बास में वो तहरीर करते हैं कि जब तक अब्बास जिंदा रहे, ज़हरा की बेटियां करबला के जंगल को मोहम्मद का मदीना समझती हैं। जवाना ने बनी हाशिम जमा, सितारों के सुरमन में ये चांद चला, दरबार से इमाम वापस पलटे। बड़ा अजीब मंजर था दरबार का। जब हाकिम ने खत पेश किया ना, मजलसी अलैहि रहमान ने 2 जवाब लिखे। एक यही जवाब था कि वो वलीद मिसली ला युबायो मिसला, मुझ ऐसा उस ऐसे की बैत नहीं कर सकता। ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता या हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकते। फरमाते हैं मिसली मुझ ऐसा, ला युबायो मिसला उस ऐसे की। इमाम ने मसला साफ कर दिया कि आदम से लेकर खातिमुन नबीयीन तक और अली से लेकर महदी तक कोई मासूम किसी गैर मासूम की बैत नहीं कर सकता। और ये कैसे इमाम चले, मरवान ने इशारा किया था, बस इमाम ने पलट के कहा कि अंत तक तो वली, हम वली और मरवान तू मुझे कत्ल करेगा, ये तेरा वली। इमाम का ये कहना था कि यही आवाज अब्बास के कानों में पड़ी। दरवाजा दरबार को गिरा के जनाब अब्बास अंदर आए। इमाम ने हुक्म दिया रुके, वापस पलटे।
جب گھر کی طرف بڑھے نا راستے میں جناب اکبر نے عرض کی بابا ذرا چچا کے چہرے پہ دیکھو سردی آ رہی ہے. پوچھتے عباس کیا ہو گیا؟ کہ مولا میری زندگی میں تیرے سر کا نام اٹھایا. حسین میری زندگی میں آپ کے سر کا نام لیا جائے اگر زہرا کی بیٹی نے پوچھ لی ہو تو میں کیا جواب دوں؟ اداکارہ نے حسین وقت تھا گزر گیا. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ 4 شعبان کو مکہ میں پہنچا. 15 رمضان کو مسلم چلے. 8 ذوالحجہ کو حسین نے مکہ کو آخری سلام کیا. کعبۃ اللہ کی دہلیز پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنے فکرے کہے کہ اللہ کا گھر گواہ ہے نا یہ لوگ مجھے حج پڑھنے نہیں دیتے. بڑا شوق تھا نا میرے امام کو حج کا. 25 حج حسین نے پیدل چل کے مکے سے پیدل آ کے مدینے کی. سوال میرے امام پیدل آتے. مگر آج جب عالم اسلام سمجھ کے حج کے لیے آ رہا تھا نواز رسول اپنے احرام توڑ کے جا رہا. رابطے سے ویسے بھی رشتہ تھا نا علی کی پیدائش کی جگہ تھی. حسین نے آخری سلام کیا مختصر کیے چھوڑ دیے میں نے. 8 ذوالحجہ کو مکہ سے چلے. راستے میں ہو کر لشکر لے گیا. ہو کر لشکر جب دیکھا نا امام نے اب جو قریب آئے تو پیاسے تھے. فرماتے باغ پانی ہے مولا بہت پانی ہے. فرماتے سارے لشکر کو سیراب کرو. جب لشکر پی چکا فرماتے ان کے گھوڑوں کو حیوانات کو سیراب کرو. جب سارے حیوانات پی چکے فرماتے عباس ابھی پانی ہے مولا ہے. فرماتے ان کے سبوں پہ پانی چھڑکو صحرا کی ریت سے آئے گرم ریت میں دوڑتے ہوئے یہ گھوڑے آئے. علامہ باقی بہانی کی لفظیں ہیں. نماز پڑھانے لگے اور سے کہا الگ نماز پڑھاؤ. عرض کرتے نہیں مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھوں. اب اس شہر میں انسانیت تھی. نماز امام کے ساتھ پڑھی. عرض کرتا مولا حاکم کا حکم ہے میں کہیں جانے نہیں دوں گا. فرماتے ہو تیری ماں تیرے ماتم میں روئے میرا راستہ چھوڑ دوں. خاص مان کے عرض کرتا ہے مولا اگر عرب کا کوئی اور بہادر میری ماں کا نام اٹھاتا میدان میں نام لیتا میں جواب دیتا آپ کی ماں کا نام بغیر دلیل کے نہیں لے سکتا. جہاں بھی چلیں گے ساتھ ساتھ چلوں گا. پسندہ 2 محرم کی کڑکتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کا وقت تھا. یہ کافرہ کربلا میں آیا. بارد کربلا ہوا. دریا کے کنارے کنارہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا. امام نے خیمے لگوائے. کنارے پہ خیمے لگے. خیمے لگانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ صحرا یہ میدان یہ کس کی ملکیت ہے؟ کون مالک ہے اس زمین کا؟ عرض کیا گیا مولا یہ بنی اسد کی بستیاں ہیں. یہ نینوال یہ قادریہ وغیرہ بنی اسد کی بستیاں ہیں. فرماتے ہیں ان کے معززین کو بلاؤ میں بات کہنا چاہتا ہوں. ادادار معززین کو بلایا گیا. جب بنی اسد کے روساف جمع ہوئے فرماتے ہیں بات پوچھو نا ان سے اس زمین کی کتنی رقم لیں. پوچھا. عرض کرتے ہیں مولا نواز رسول یہ آباد کاری کے لائق نہیں. یہ اس قابل نہیں. مولا یہ وہی زمین ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا اس زمین میں جناب نوح کی کشتی ٹکرا گئی. حضرت ابراہیم گھوڑے سے گرے تھے چیخے نکل گئے. عرض کیا تھا یا اللہ جوان گرتے رہتے ہیں یہ کیسی سرزمین ہے؟ فرماتے وہ نوح تھے وہ ابراہیم تھے میں حسین ہوں. اب بات کتنی رقم تمہارے پاس ہے؟ مولا 7,000 درہم. فرماتے ان کے حوالے کر دو. مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عورتوں کے ساتھ ہیں. فرماتے میں امام بتا رہا ہوں اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں رہے. اگر پیسے دے دیے گئے. زمین امام نے خرید لی. خریدنے آتے بنی اسد والو یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں مگر میرے 2 شرائط ہیں. مولا کیا شرطیں ہیں؟ فرماتے زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں اندر کے رواج کے علاوہ وہ امام نے رکھا تھا. یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں مگر بنی اسد والو ایک شرط تو یہ ہے کہ ہماری لاشوں کو دفن کرو. بڑا خیال تھا امام کو دفن ہونے. بنی اسد والو ہماری لاشوں کو دفن کرو گے. بنی اسد والو میرے آنے والے زائرین کو
قبر کا نشان بھی بتاؤ گے، 3 دن مہمان بھی رکھو گے. یہ کتنا خیال تھا امام کو آپ کا. جب ہم نے دیکھا کربلا میں جو بہت بڑا باغ ہے سادہ آل محمد کے نام سے منسوب، اگر کوئی شاعر وہاں سے پھل توڑ لیتا تو بنی اسد والے خوش ہوتے تھے اس زمانے میں کہ شکر ہے کچھ تو مہمانداری ادا ہوئی. یہ وصیتیں کرنے کے بعد جب بنی اسد والے جانے لگے نا، فرماتے اسدیوں ذرا اپنی عورتوں کو تو میرے پاس نہیں دینا، خواتین کو. جب بنی اسد کی خواتین آئیں تو میرے امام فرماتے ہیں خواتین بنی اسد میں نے اس لیے تمہیں تکلیف دی، ہو سکتا ہے حکومت کی مجبوری سے تمہارے شوہر نہ آ سکے، بنی اسد کے مرد نہ آ سکے، تم دریا سے پانی لینے کے لیے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال کے چلی جانا. ہماری لاشوں میں مٹی ڈال دینا. بہت خیال سے امام کو دفن تھا. اداداروں ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا. جب خواتین جانے لگی تو امام فرماتے خواتین بنی اسد ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا. اداداروں چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے جب امام کے سامنے آئے تو امام فرماتے بنی اسد کے بچوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری مائیں بھی نہ آ سکے، تمہارے باپ بھی نہ آ سکے، تم کھیلتے ہوئے آنا اور میرے اکبر کے لاشے پہ مٹی ڈال کے چلے جانا. اگر 70 سے پہلے جن لوگوں نے کربلا میں محرم کا اشرف کیا ہے انہیں عاشور کا دن یاد ہوگا کہ عاشور کی صبح ایک تو بنی اسد کے بچے جوان برتنوں میں پانی ڈال کے ٹھنڈا شربت لے کے ایک ایک زائر کے پاس آتے تھے، حاجی آپ حسین کے زوارو یا حسین کے سن کا پانی پی لو. اور اس کے بعد بنی اسد کے بعد سروں پہ برتن رکھے ہوئے، ہاتھوں میں کدالیں لیے ہوئے روزے میں داخل ہوتے تھے. زائرین جمع ہو کے دیکھتے تھے یہ حضرت کی قبر اثر کے سامنے اپنے برتن رکھ کر کدالیں ڈال کر وہ زانو بیٹھ جاتے اور عرض کرتے مولا ہم غلام حاضر ہیں، بتاؤ بات کا لاشا کہاں ہے. مولا اکبر کو کہاں دفن کریں. اولاد والوں یہ مرد جب نکل جاتے تھوڑی دیر کے بعد بنی اسد کی عورتیں سروں میں برتن لیے ہوئے ہاتھوں میں کدالیں لیے ہوئے حرم میں داخل ہوتی اور قبر اطہر کے سامنے بیٹھ کر دو بارو عرض کرتی تھی مولا بتاؤ کبھی آئی ہے راشن کا لاشا کہاں رکھا ہے حسین. اولاد والوں روضہ حسین میں ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، ہر آدمی رونے لگتا، شور ہو جاتا جب بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے. کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو اس وقت میں روتی ہو جب بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کدالیں لیے ہوئے سروں پہ چھوٹے چھوٹے برتن لیے ہوئے روضہ اطہر میں آتے، قبر حسین کے سامنے بیٹھ جاتے تو زانو بیٹھ کے ہم کہتے مولا غلام زادے آئے ہیں، ذرا بتاؤ نا اصغر کا لاشا کہاں تھا، مولا بتائیے ایک